مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ جس ملک میں جی رہے ہیں، اس ملک کو ہندوستان کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے معنی ہند نے اس کو آباد کیا۔ ہند نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بہت بڑی انقلابی شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے ہندوستان میں گھر بسائے، ان کے پریوار یہاں پر جیے اور بڑے، چلتے چلتے آبادی یہاں تک پہنچ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس ولد کے آباد کردہ جگہ ہندوستان ہے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے ہندوستان آدم علیہ السلام کا منزل ہے۔ یہیں پر وہ نازل ہوئے اور یہیں سے انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حج کا سفر کیا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زندگی کے وہ قیمتی لمحات توبہ کے لیے جس سرزمین کو اللہ نے انتخاب فرما کر اتارا، وہ سرزمین ہندوستان ہے۔ حضرت آدم تشریف لائے اور یہیں سے اپنے رب کو راضی کیا اور حج کیا، توبہ استغفار کیا اس بھول پر جو جنت میں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا، چنانچہ اللہ نے ان کو زمین پر اتار دیا۔ گویا ہندوستان مسلمان کی سب سے اول آباد کی ہوئی جگہ ہے۔ ہماری وہ تاریخ جو روز اول سے ہندوستان سے وابستہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے
تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دور جو پورے عالمی اعتبار سے حضرت حاجرہ کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر چھوڑ کر آپ نے کیا تھا، اس وقت میں ہندوستان پر سے بھی آپ کا گزر ہوا اور یہاں سے انہوں نے ایک عجیب خوشبو محسوس کی اور اس خوشبو کا اظہار بھی فرمایا، میں یہاں سے دین کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ تاریخی ایسے نکات ہیں، ایسے واقعات ہیں، اسلام سے ایک پرانا رشتہ ہندوستان کی مٹی کا ہے۔ اسی لیے ہندوستان وہ مبارک زمین ہے جہاں اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں اسلام آ چکا تھا۔ کائنات سوائے عرب کے، کائنات میں کسی بھی اس سرزمین کو یہ خوش نصیبی حاصل نہیں جو خوش نصیبی ہندوستان کو حاصل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والا وہ نیک دل بادشاہ وہ ہندوستان کا ہے جس نے شق القمر دیکھ کر اس سفر کا ارادہ کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کی تمنا لے کر مدینہ پہنچا۔ پہنچنے کے بعد پتہ چلا سرکار کا وصال ہو چکا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے اپنے کلمے کا اظہار فرمایا کہ میں آپ کی موجودگی میں کلمہ پڑھ چکا۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو تسلیم کیا، بہت سارے ہدایت سے نوازا، بہت سارے ہدایات دے کر ہندوستان روانہ کیا۔ گویا ہندوستان اس زمانے سے اسلام کے اعتبار سے ایک عجیب انسیت رکھنے والا علاقہ ہے۔ اسی لیے کائنات کی سب سے پرانی مسجدوں میں ہندوستان کے کیرلا کی وہ مسجد بھی شمار ہوتی ہے جس کی عمر 1400 سال ہے۔ اللہ نے اس مسجد کو وہ سعادت نصیب کی، تابعین ہونے والے بادشاہ کے ماتحت تعمیر کی جانے والی اور تبع تابعین کی سعادت حاصل کرنے والے کیرلا کے وہ مسلمان جنہوں نے باقاعدہ اسلام کو لبیک کہا اور اسلام کا پرچم لہرایا اپنے علاقوں میں۔ تو ہندوستان ہمارا پرانی آبادی کی جگہ ہے۔ ہم لوگ جو بھی جنگ آزادی لڑے ہیں وہ بٹنے کے لیے، بانٹنے کے لیے، لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں لڑے۔ ہمارا لڑنا، انگریزوں کو بھگانا، انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے مٹانا، یہ اتنی پرانی تاریخ ہے۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی، 220 سال تک اکیلا مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑتا رہا۔ 220 سال انگریز اس دنیا میں، ہندوستان میں واسکو دا گاما کے ذریعے سے جو آیا 601 میں، 1601 میں یہاں پر پہنچا۔ اور آپ کو تاریخ میں یہ بات ملے گی 1630 میں کلکتہ ہی میں انقلاب شروع ہو گیا، انگریزوں کی مخالفت شروع ہو گئی، انگریزوں کی باتوں کو نہ ماننے کا عہد وہاں کیا گیا اور مخالفت کرنے والے صرف اور صرف مسلمان تھے۔ مسلمان کے علاوہ کسی کے دل میں احساس تک بھی پیدا نہیں ہوا 220 سال تک ہم لوگوں کو آزادی کے لیے لڑنا چاہیے۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ ہمارے دل اور ہماری فطرت اور ہمارے جذبات اور ہمارے خیالات، ہمارا مذہب کبھی کسی کی غلامی کو تسلیم نہیں کرتا۔
ارے بھئی دیگر لوگوں کے مذاہب ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، لیکن ہمارا مذہب صرف ہاتھ اٹھائیں گے تو صرف اللہ کے سامنے، سر جھکائیں گے تو صرف اللہ کے سامنے، ہم ذلیل ہوں گے تو صرف اللہ کے لیے، ہم معزز رہیں گے تو صرف اللہ کے عزت بخشنے پر، ہمارا جو کچھ تعلق ہے وہ اللہ سے ہے۔ ہم سوائے اللہ کے حکم میں، اللہ کے حکم کے کسی کا حکم ماننے کے ہم عادی نہیں ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ ہمیں سکھایا، وہ کلمہ بے نیاز کلمہ ہے، بے نیاز کر دینے والا کلمہ ہے، سب کے اندر غیرت پیدا کرنے والا کلمہ ہے، ہر ایک کو ایک بنانے کا کلمہ ہے، ہر ایک کو متحد کرنے کا کلمہ ہے، ہر ایک کو تمام غیروں سے بے نیاز کرتے ہوئے صرف اللہ کا بن کر جینے کی دعوت دینے والا کلمہ ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جب دیکھا کہ یہ اللہ کی غلامی کے علاوہ کسی اور کی غلامی کی بو آ رہی ہے، اللہ کی غلامی کے علاوہ کسی اور کی غلامی کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی غلامی کے علاوہ کسی اور کے غلام بن کر جینے کی بات چل رہی ہے، تو ایسے موقع پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر یہ غیرت للکارنے لگی، اب ان لوگوں کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ چنانچہ سراج الدولہ اپنے مجاہدین کی سر فہرست میں شمار ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی مستقل یہ ٹھان لی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لڑنا اور پھر اپنے آزادی کے لیے شہید ہونا یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اسی میں حفاظت ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں نسلوں کے لیے تعلیم ہے۔ یہ سوچ کر سب سے پہلے مخالفت کلکتہ سے شروع ہو گئی، لیکن آج یہ تمام نام نہاد زر خرید لوگوں سے پوچھو، تم لوگوں نے آزادی کی لڑائی کب سے لڑنا شروع کی؟ ان کی تاریخ صرف 90 سال کی، صرف 90 سال کی، 1857، وہاں سے لے کر 1947 پر ختم، only 19 years، 90 years، 90 سال، 90 ہی سال یہ لوگ شامل ہوئے ہیں، 90 ہی سال ان لوگوں کی تاریخ ہے، 90 ہی سال ان لوگوں کے لڑنے کی، ساتھ دینے کی، ان لوگوں کے ہاں میں ہاں ملانے کی تاریخ ہے، ورنہ ان لوگوں کی 90 سال کے علاوہ کوئی تاریخ نہیں۔ مسلمان آج تاریخ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اور انتہائی جاہل ہونے کی وجہ سے اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہمارے اسلاف نے کیا کیا، مجدد الفسانی نے کیا کیا، سراج الدولہ نے کیا کیا، ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ نے کیا کیا، یہ ایک صدی تک علماء نے کیا کیا، علماء کرام کی قربانی کہاں گئی، کتنے علماء شہید ہوئے، کتنے علماء کٹے، کتنے علماء پٹے، کتنے علماء مٹے، کوئی تاریخ یاد نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے 6 کروڑ سے زیادہ مسلمان 300 سال کے عرصے میں شہید ہوا ہے، 6 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے اس 300 سال کے عرصے میں شہید ہوا ہے، لیکن آج ان کی تاریخ کہاں؟ ان لوگوں سے پوچھو تمہاری تاریخ ذرا بتا دیں، 1850 پر 7 سے پہلے تم لوگ کہاں تھے؟ ارے بھئی 250 سال تک، 220 سال تک مکمل طور پر اکیلا مسلمان لڑتا رہا، اور انگریز آ کر 1601 میں آیا، اور تم جاگ رہے ہو کب؟ 1701، 1801، پھر 1857، کہاں ہو گیا؟ یہ 250 پر 60 سال کے بعد تم جاگ رہے ہو، 250 پر 60 سال کے بعد تم جاگ رہے ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انگریز کو 250 سال کا وقفہ دیا جائے، 250 سال کا موقع دیا جائے،
250 سال کی مہلت دی جائے اور انگریز اتنا کمزور ہی پڑا رہے کہ تمہارے بھگانے پر بھاگ جائے، تمہارے اٹھانے پر اٹھ جائے، تمہارے چلانے پر چل جائے، تمہارے نکالنے پر نکل جائے، ایسا کبھی انگریز کی تاریخ نہیں ملتی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اگر انگریز نہیں بیٹھا تو مسلمانوں نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا، اگر انگریز نہیں جما تو مسلمانوں نے ان کو جمنے نہیں دیا، اگر انگریز نہیں رہا مسلمانوں نے ان کو رہنے نہیں دیا، اگر انگریز یہاں پر ٹکا نہیں مسلمانوں نے ان کو ٹکنے نہیں دیا۔ جو کچھ ہوا ہے صرف مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے، لیکن ہم لوگ تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے آج بھی اتنے بزدل زندگی ہندوستان میں جیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات افسوس کی ہماری نا تعلیم یافتہ ہونا، سب سے پہلی بات نا تعلیم یافتہ ہونا۔ تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں، پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے موسٹلی جتنے بھی لوگ ہیں الٹریٹ ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گوار ہیں، پیسہ تو سب کے پاس ہے، لیکن علم کے بارے میں پوچھو، بھائی تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ 3rd اسٹینڈرڈ، 4th اسٹینڈرڈ، 5th اسٹینڈرڈ، اور ان کو 5ویں کلاس میں فارغ کر دیا گیا۔ اب جناب جب 5ویں کلاس میں فارغ ہو گئے کیا نالج حاصل کیے ہوں گے؟ نالج تو کچھ نہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں ہمارے اسلاف چیخ چیخ کر یوں کہا کرتے تھے، ارے بے غریب رہو کوئی بات نہیں۔ آپ اگر اٹھا کر دیکھو گے ہندوستان کی آزادی میں قربانی دینے والے جتنے مسلمان گزرے ہیں سب کے سب گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے گزرے ہیں۔ آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اگر بڑے نمایاں قسم کے لوگ ملتے ہیں، مسلمان لیڈرز، مسلمان پروفیسرز، مسلمان ایک رہنما، گائیڈز، وہ سب کون ہیں؟ سب کے سب گورنمنٹ اسکول کی تعلیم یافتہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے بھائی جب ہم لوگ اپنے اولاد کو تعلیم نہیں دیں گے یہ جانیں گے کہاں؟ جب جانیں گے نہیں تو پھر یہ لوگ مانیں گے کہاں؟ جب مانیں گے نہیں یہ لوگ جمیں گے کہاں؟ جب جمیں گے نہیں یہ لوگ رہیں گے کہاں؟ اب آج ہم لوگوں کے دلوں میں ایک وسوسہ، ایک ایسے جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی کبھی کبھار بھونکنے کو دیکھ کر یوں سمجھ جاتا ہے ہو سکتا ہے سب سے بڑا بہادر کتا ہی ہوگا، جب آپ نے جھکا تو پتا چلا سب سے بڑا بزدل وہی ہے۔ آپ ابھی پتھر اٹھائے نہیں، خالی آپ نے رکوع کیا، رکوع کرتے ہوئے دم دبا کر بھاگ رہا ہے، آپ حیران ہو رہے ہیں، ارے اتنی دیر سے آدھے گھنٹے سے میری نیند کو حرام کرنے والا کتا، مجھے بے قرار کرنے والا کتا، مجھے بے چین کرنے والا کتا، پورے گلیوں کے لوگوں کو جگانے والا کتا اب یہ جھکتے ہی بھاگ رہا ہے۔ اپنی بہادری کا گن گانے والا کتا کیسے بھاگا؟ صرف آپ کے جھکنے سے بھاگا۔ لیکن ہم لوگ جھکنے بھی تیار نہیں۔ کس کے لیے جھکنا؟ عربی مقابلے کے لیے پہلا حربہ، خالی جھکنا، ابھی مارے بھی نہیں بھاگ جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھو کافر انتہائی بزدل ہوتا ہے، کافر انتہائی بھکنے والا ہوتا ہے، کافر بھکلاہٹ اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، انتہائی بزدل۔ کیوں؟ وہ مرے گا، اسے یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد اس کی شہادت کوئی کام آئے گی، اس کو اس کے مذہب پر کوئی یقین نہیں۔ اور لیکن ہم ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں عرب اذان کو بچانے کے لیے شہید ہونے والا جنتی، نماز کو بچانے کے لیے شہید ہونے والا جنتی، بیوی کے آبرو کو بچانے کے لیے شہید ہونے والا جنتی، بچوں کی عزت اور آبرو کے لیے جان دینے والا جنتی، گھر گر کر شہید ہونے والا جنتی، ڈوب کر مرنے والا جنتی، کسی کے دباؤ میں آ کر تعاون کے بیمار مبتلا ہو کر مرنے والا جنتی۔ اللہ کے رسول نے من مات منہدما فہو شہید، من مات مغرقا فہو شہید، من مات مطعونا فہو شہید، من مات مقتولا فہو شہید۔ آپ نے فرمایا پیٹ میں درد آ کر بھی مر جاؤ گے تب بھی تمہارا درجہ شہادت کا ہوگا۔ شہادت کی فہرست مسلمانوں میں لمبی ہے۔ اب اس حرام خوروں سے پوچھو تمہارے یہاں شہادت کس کو کہتے ہیں؟
کہاں ہے شہادت ان کے یہاں؟ شہادت وہادت کچھ نہیں، کتے کی بمڑی سب سے زیادہ۔ اب خصوصاً آج کی جو حکومت جس مذہب کے پیروکار ہے اور جس جماعت کے پیروکار ہے، اس جماعت کا تو ایک بھی فرد ہندوستان کی آزادی میں، لڑائی میں، فریڈم فائٹرز کی فہرست میں آپ کو ہرگز نظر نہیں آئے گا۔ آپ چلے جاؤ انڈیا گیٹ، چلے جاؤ، اگر اللہ تمہیں موقع دے تو چلے جاؤ، جا کر دیکھو، وہاں پر آزادی کے لیے لڑ کر جو لوگ شہید ہوئے ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ موسٹلی دیکھو گے 60% نام مسلمانوں کا ہے، لیکن پورے نام اتنا اوپر لکھے ہیں کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا، دوربین رکھ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ پڑھتے پڑھتے آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں میں جن کو یہ لوگوں نے تسلیم کیا ان کی تعداد اتنی بڑی، جن کو یہ لوگ جانتے بھی نہیں، جن کو یہ لوگ سنے بھی نہیں، جن کو یہ لوگ تصور میں کبھی سوچے بھی نہیں، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 1850 پر 7 کے بعد کے مجاہدین کی فہرست اتنی بڑی ہے، تو آپ سے میں کہتا ہوں 1630 پر 7 سے لے کر 1850 پر 7 تک کہ اتنی لمبی 220 سال کے مجاہدین کا نام کہاں گیا؟ ان کی فہرست کہاں ہے؟ ان کے نام کہاں ہیں؟ ان کی قربانیاں کہاں ہیں؟ ان کی تاریخ کہاں ہے؟ ارے بھائی تم تب تھے ہی نہیں تو پھر تاریخ بیان کرو گے کیسے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے سب سے پہلا حق آزادی میں سب سے زیادہ ہمارا دیا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ جو آزادی میں جو لوگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان، ارے بھائی بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی کرناٹک کے تاریخ سے مٹانے کی جب سازش چل رہی ہے تو آپ اندازہ لگاؤ اتنے مشہور و معروف شخصیت کو جب لوگ تاریخ سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاریخ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کرناٹک میں رہ کر لوگ ناٹک کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنے ایسے نیک اور برگزیدہ بندوں کو یہ لوگ مٹائے ہوں گے۔ لیکن ہم پر فرض ہے، جب انسان اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھول جاتا ہے تو پھر اپنے آگے آنے والی نسلوں کو کیا بتائے گا؟ تو وہ اپنے آبا و اجداد کو کیا جانتے ہو؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی جنگ آزادی کی یہ لمبی فہرست، سید احمد شہید کی لمبی فہرست، حضرت سید اسماعیل شہید کی لمبی فہرست، مجدد الف ثانی ان کے قافلے کی ایک لمبی فہرست، حضرت شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال کی ایک لمبی فہرست۔ اگر صرف آپ کو آزادی کے بارے میں تاریخ سننی ہوگی تو کم از کم 4000 صفحات کا مطالعہ آج بھی مسلمانوں کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اگر آپ ان 4000 صفحات کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کے لیے مسلمانوں کا خون کتنا بہا ہے، کتنا بہایا گیا ہے، کتنا اس کو سینچنے کے لیے، اس چمن کو محفوظ کرنے کے لیے، اس چمن کے اندر اپنی دوبارہ بہار لانے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ ہم میں سے کسی کو اس کی دور دور تک اطلاع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ہندوستانی بنایا تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے ہم یہ جانے کہ ہندوستان میں ہمارا کیا حصہ۔ میں جنرل لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ ارے بھائی پاکستان دے دیے، پاکستان دے دیے، پاکستان دے دیے۔ ہم سب سے پہلی بات دیکھو، یہ بھی ایک سب سے بڑی سازش ہے۔ اگر ہمارے اکابر حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ احباب کی اگر منشے کو ہم سمجھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ ان بزرگوں نے 100 بار کہا تھا لوگوں کو، ارے بھئی یہ نعرہ اپنی زبان سے نکال دو، ماریں گے مریں گے پاکستان بنائیں گے، ماریں گے مریں گے پاکستان بنائیں گے۔ یہ مسلم لیگ کے چند لوگوں کی آوازیں تھیں، یہ بہت بڑا ہنگامہ تھا۔ ان بزرگوں نے کہا ارے اللہ کے بندو،
یہ جملہ تم نے کہاں سے شروع کیا؟ یہ بھی ایک کریٹڈ، جیسے سازش ہوتی ہے انگریزوں کی ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول یہ انگریز کا سب سے پرانا سازش ہے، تو اس نے آزادی دیتے دیتے بھی ڈیوائڈ کر کے ہی دیا، آزادی دیتے دیتے بھی، آزادی دیا کہاں؟ ارے بھائی ہم تو آزاد تھے نہیں، وہ نالائق یہاں سے جاتے جاتے ڈیوائڈ کر کے گیا۔ اس نے کیا کہا؟ ارے بھائی ان کو دے دو۔ کیوں؟ تاکہ ہندوستان میں ان کا ظاہری اعتبار سے کوئی حق نہ رہے، یہ سوچ کر۔ لیکن اکابر نے کہا ہم لوگ کبھی اس لیے نہیں لڑے ہمیں پاکستان چاہیے، ہم اس لیے لڑے تاکہ ہندوستان میں مسلمانوں کو آزادی چاہیے، ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے حق چاہیے، ہندوستان میں مسلمان اپنے جیتے جی ایک شان سے جیے، شان سے مرے، اس طرح کا ایک حوصلہ چاہیے۔ اس کے لیے اکابرین نے بہت کوشش کی، لیکن جب جانے والے جانے لگے، جب دیکھا اکابرین علماء دیوبند نے ایک بڑا مجمع پاکستان جانے کا ارادہ کر لیا، کروڑوں کی پراپرٹیاں چھوڑ کر چلے گئے اور ہجرت فرما کر گئے۔ خاک اور خون ایک عجیب و غریب انقلابی کتاب ہے، جس کتاب پر باقاعدہ بین لگا دیا گیا ہے، ورنہ تو وہ کتاب اتنا معروف کتاب۔ سب سے بڑا نقصان آزادی میں تو ہوا ہی، لیکن آزادی کے بعد ڈیویژن میں، ڈیوائڈنگ میں، جو یہاں سے وہاں ہٹنے میں اور یہاں سے وہاں کاٹنے میں جس لڑائی میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، وہ نقصان کی کوئی تلافی نہیں۔ ٹرینوں کے ٹرینیں لاشوں سے بھر بھر کر یہاں سے پڑوس ملک کو بھیج دیا گیا۔ جب وہاں ٹرین آ کر پہنچتی تھی، لوگ دروازہ کھولتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ لاشوں کے ڈھیروں کے ڈھیرے ہدیتاً بھیجے گئے ہیں، تاکہ وہاں جا کر پاکستان یہ تمام مسلمان شہداء ہیں، ان کو تم اپنی زمین پر دفن کر لینا، یہ لو ہدیہ۔ ٹرین آ رہی ہے صبح پورے بوگی بھر کر لاشوں سے، دوپہر پوری بوگی بھر کر لاشوں سے، روزانہ 4 ٹرین بھر کے لاشیں یہاں سے جایا کرتی تھی۔ لیکن وہ تاریخ کون بتاتا ہے؟ تاریخیں سب بھلا دی گئی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ جو لوگ جو سلیوٹ مار رہے ہیں، ایک گدھوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو 26 جنوری میں اور 15 اگست میں بہت ہی زیادہ عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں۔ ان سے پوچھو، بہت ماشاءاللہ جھنڈا چڑھانے تم آگے نہ جی، گلخند آدمی، کیا ہے تاریخ بتائیے آزادی کی؟ آزادی کی تاریخ 4 ناموں کے علاوہ 5واں نام نہیں معلوم اس گدھے کو، 4 نام کے علاوہ 5واں نام نہیں معلوم۔ جھنڈا چڑھانے کیا آیا؟ مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، کیا خوشی میں تقسیم کر رہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، کیا ہم لوگوں کو آزادی تو ہندوستان کی ہو گئی، بہت اچھی بات، ہماری کہاں ہوئی؟ میں تو تم لوگ چھین کر جا رہے ہو، اذان دینے سے ہم لوگوں کو روک رہے ہو، ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں تو تم لوگ الٹی سیدھی باتیں کس رہے ہو، اور تمہارے یہاں مسلمانوں کے لیے سازشوں پر سازشیں، عیاریوں پر عیاریاں، مکاریوں پر مکاریاں، دغاؤں پر دغائیں، اور ہم لوگ اپنے وطن سے جو محبت اس وقت کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں۔ جب انگریز جیسے کمینوں کو بھگانے کے لیے ہمارے اسلاف نے آگے بڑھ کر الحمدللہ ساتھ دیا، رہبری فرمائی اور ہم آگے بڑھے، آج بھی انگریز کے چیلوں کو بھگانے کے لیے دوبارہ وہ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آج بھی مسلمانوں کی اذان بدلی نہیں، مسلمانوں کا قرآن بدلا نہیں، مسلمانوں کا کلمہ بدلا نہیں۔ آج بھی ہم وہی آزادی چاہتے ہیں جو آزادی ہم تب چاہتے ہوئے ہمارے اسلاف نے 220 سال اکیلے تنے تنہا لڑے تھے۔ آج بھی اگر ہم لوگ جم کر سب کے سب اکٹھے ہو کر، آج لڑائی کی شکل بدل گئی، لڑائی کے ہتھیار بدل گئے، تب لڑائی کے شکل
اور اب لڑائی کی شکل اور. اب کیسے لڑنا ہے؟ اپنے ایجوکیشن کو بڑھا کر لڑنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھا کر لڑنا ہے، اپنے آپ کو IAS اور IPS آفیسر بنا کر مقابلہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو متحد ہو کر ووٹنگ کے ذریعے سے ایک معتدل قسم کے انسان کو لا کر لڑنا ہے. اور اس وقت کی لڑائی کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اس وقت کی لڑائی یہ ہے کہ ہم پرانے زمانے کی لڑائی کی طرح اس وقت میں دنگا فساد یہ وہ لڑائیاں نہیں. اس وقت تم اپنے مقام کو پہچان کر صاحب مقام بنو. حیثیت بکو مت. جیسے ایک صاحب کہنے لگے 2,000 روپے میں تو بڑے بڑے لوگ بک جاتے ہیں. ارے بھائی، اپنے ووٹ کی ایک حیثیت ہے، اپنے ووٹ کی ایک قیمت ہے، اپنے ووٹ کا ایک درجہ ہے، اپنے ووٹ کی ایک طاقت ہے. اسے 500 میں بیچ کر اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. آج ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی ہے، جہاں چکنا وہاں جھکنا، پیلا دے کر پسل گیا، اجلا دے کر اچھل گیا. اس لیے اس وقت ہماری جو سب سے بڑی لڑائی وہ متحد ہونا. اور جب 2% لوگوں کی اتحاد پر انقلاب پارلیمنٹ میں مچ سکتا ہے، 18% لوگوں کی اتحاد پر کیا ہم لوگ انتخاب میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن بکنا چھوڑو، بٹنا چھوڑو، نفسانیت چھوڑو، انانیت چھوڑو، تکبر چھوڑو. صرف تمہارے سامنے اسلام کو رکھو، اللہ ضرور انشاءاللہ کامیاب ضرور دلائے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے آج بھی تم لوگ سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کامل ہونی چاہیے. آج یہی درخواست ہے کہ ہم لوگ خوشی تو مناتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر خوشی منائیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا حقیقی ہندوستان کی آزادی کی خوشیاں ہمیں بھی. ورنہ تو ہمارا اکابر نے اس کو ڈیموکریسی بنایا، جمہوری ملک بنایا. جمہور میں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کی پوری آزادی ہے. ہم لوگ تو الحمدللہ آج سے 10 سال پہلے جب ہندوستان کو ہم لوگ جا کر آسٹریلیا میں، امریکہ میں یا یمن میں، ایران میں تصور کرتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے، اللہ کا احسان ہے ہندوستان میں یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے. لیکن وہ تمام آزادیاں دن بدن ہم لوگوں کو بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم متحد جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی. اتحاد میں ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مددیں ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھتے دیکھتے ووٹنگ کا بھی وقت قریب آ جائے گا. ایک بڑا مجمع ہے، آدھے جنے کے پاس تو ووٹنگ کا حق نہیں ہے. ووٹ ڈالنے میں سستی مستی ایسی ہے، جہاں پر ہمارے ووٹنگ ہے وہاں بھی لوگ صرف 35% لوگ ووٹ ڈالے ہیں. جوتے کھا کر بھی عقل نہیں آئی، جوتے کھا کر بھی عقل نہیں آئی، موکھی کھا کر بھی عقل نہیں آئی، ذلیل ہو کر بھی عقل نہیں آئی. انتہائی قسم کے ہم لوگ نہتے ہو گئے ہیں. اب کیوں؟ ہم لوگوں کے بک جانے کے نتیجے میں. نہیں حضرت میں بکیا نہیں، ارے تو نہیں بکا، تیرے جیسے کتنے بک گئے. تو نہیں بکا، ایک 500 1000 2000 تو نے جو ووٹ بیچ دیا، یہ ووٹ نے بیچا نہیں، قرآن کو ذلیل کرنے کا تو نے اسے موقع دے دیا، مسجد کو تالا لگنے کا تو نے اسے موقع دے دیا، اذانیں بند کرنے کا تو نے اسے موقع دے دیا. ہمارے سروں پر ٹوپیاں پہننے کو مجرم سمجھ کر ان ٹوپیوں کو اچھالنے کا تم لوگوں نے موقع دے دیا. علماء کی داڑیاں پکڑ کر کٹوانے کا تم لوگوں نے موقع دے دیا. آسام میں کیا ہوا تم لوگوں نے بھول گئے؟ ارے بھائی وہ دور جو آسام میں ہوا ہے، کیا وہ پورے ہندوستان میں دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا جو گجرات میں ہوا ہے، گجرات کے مالداروں کی کیا مال کی کمی تھی، گجرات میں عہدے کی کیا کمی تھی، گجرات میں طاقت کی کیا کمی تھی، پھر بھی فسادیوں نے فساد کرنا جب چاہا، غریب لوگوں کو استعمال کیا اور ان کو داؤ پر لگا دیا. اور بڑے بڑے لوگ جو لوگ زکوٰۃ ہزاروں کو تقسیم کرتے تھے، خود کھڑے ہو کر زکوٰۃ لینے والے بن گئے. آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بنگلور کو
بنگلور پر شیطان کی بہت بری نظر ہے، خبیث کی، اس زمانے کے فرعون و شداد و نمرود و حامان کی خطرناک نظر ہے۔ اب بنگلور کے مسلمان بڑا نڈر ہوتا ہے، تھا بول سکتے ہیں ہم۔ بنگلور کا مسلمان اتحاد میں مشہور، اتفاق میں مشہور، لیکن اب وہ بکھرا پڑا ہوا ہے۔ آج اس کو دوبارہ کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے، دوبارہ غیرت دلانے کی ضرورت ہے، دوبارہ شرم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر دوبارہ اکٹھا ہو کر اللہ کے گھر میں یہ معاہدہ کر لیں، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان صرف اسلام کو مد نظر رکھ کر اگر وہ ایسے لوگوں کا منتخب کرنے کا فیصلہ کر لے جس کے ذریعے سے مسجد، مسلمان، اسلام، قرآن محفوظ رہے، پھر انشاءاللہ اسلام کو ہندوستان سے مٹانے کے خواب جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ خواب دیکھتے رہ جائیں۔ انشاءاللہ ان کی نسلیں اسلام میں داخل ہو کر رہیں گی، ان کی نسلیں اسلام میں داخل ہو کر رہیں گی، پھر آپ دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تعالیٰ فوج در فوج اسلام میں داخل کرائے گا۔ ورنہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پرسوں کسی صاحب نے لکھ دیا پیپر میں، عربی شموگا میں اتنے لوگ مرتد ہو گئے، لاکھوں کا، وہ تو بے وقوف اتنا بڑے لاکھوں کا لکھ دیا، اتنے لاکھوں تو کچھ ہوئے نہیں، لیکن ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، بنگلور پہ ہو رہے ہیں، مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ تو ان سب کے سلسلے میں ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، تمام نیت کریں، انشاءاللہ ہم لوگ ہمارے اکابر کے مشورے سے جو بھی طے کیا جائے گا سب جم کر انشاءاللہ بغیر کسی اختلاف کے کام کریں گے، کرو گے بھی انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا